السلام علیکم پیارے بچوں، 6 کلاس کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں بیٹا آپ لوگ ٹھیک ہی ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ لوگ اپنے اردو کی بک کا پیج نمبر 43 کھولیں، جو کہ آپ کے پاس سبق نمبر 9 ہے۔ گل صنوبر کی کہانی، بلوچستان کی ایک لوک کہانی کے بارے میں ہم جو ہے گزشتہ 2 لیکچرز سے پڑھ رہے ہیں۔ آئیے، ہم پڑھ چکے تھے یہاں تک پیج نمبر 45 کا لاسٹ پیراگراف سے آج ہم نے پڑھنا سٹارٹ کرنا ہے۔ آپ لوگ پڑھیں گے، جہاں مشکل الفاظ کے معنی ہوں گے وہ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد گل اور زہیرہ اپنی اپنی پلنگوں پر جا لیٹے اور تھوڑی دیر میں سو گئے۔ آدھی رات کے قریب گزر چکی کہ گل نے اپنے کمرے میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنی، چلنے کی آواز۔ آہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ ہلکی ہلکی جو روشنی کمرے میں آ رہی تھی، اس میں گل نے دیکھا کہ کوئی شخص ہاتھ میں خنجر لیے سامنے کھڑا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گیا، لیکن ذرا غور سے دیکھا تو صنوبر ہاتھ میں خنجر لیے سامنے کھڑی تھی۔ مطلب یہاں پہ بہن نے اپنے بھائی کو ڈھونڈ لیا تھا۔ اس نے صنوبر کو پہچانا تو وہ دوڑ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا کے معنی میں آئے گا۔ صنوبر نے خنجر ایک طرف پھینکا اور گل کو سینے سے لگا لیا اور دیر تک اسے پیار کرتی رہی۔ یکایک ایک دم سے اس نے گھبرا کر گل کو علیحدہ کرتے ہوئے کہا، گل، آج تمہاری غلامی کی آخری رات ہے۔ میں یہ خنجر اس لیے یہاں آئی ہوں کہ زہیرہ سے اس کے ظلم کا انتقام لوں اور تمہیں غلامی کی قید سے رہائی دلاؤں، آزادی دلاؤں۔ یہ کہہ کر صنوبر نے خنجر ہاتھ میں اٹھا لیا۔ گل نے صنوبر کی یہ بات سنی تو اسے اپنی اور زہیرہ کی گفتگو کی ساری تفصیل سنا دی، بات چیت کی۔ صنوبر یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ زہیرہ نے گل کو آزاد کر دیا ہے۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اس سے زہیرہ کے قتل کرنے کا گناہ سرزد جو ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ رکھا، ٹھیک ہے؟ جس کمرے میں گل اور صنوبر باتیں کر رہے تھے، اس کے برابر والا کمرہ زہیرہ کا تھا۔ گل اور صنوبر کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ گل کے کمرے میں آئی۔ آتے ہی اس کی نظر صنوبر کے خنجر پر پڑی۔ وہ زور سے چیخی۔ صنوبر نے چیخ کی آواز سنی تو خنجر زمین پر پھینک دیا اور کہا، بیگم صاحبہ، آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو قتل کرنے آئی تھی، لیکن گل نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ ہماری آپ کی دشمنی ختم ہوئی، بس ہمیں یہ اجازت دیجیے کہ رات آپ کے گھر میں گزار لیں۔ اس کے بعد تینوں اپنی اپنی جگہ جا کر سو رہے۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی کہ صنوبر کی آنکھ کھلی۔ اس نے محسوس کیا کہ گھر کے صحن میں بہت سے آدمی جمع ہیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ایک دوسرے سے گھبرا کر باتیں کر رہے ہوں، پریشان ہو کر۔ ساتھ ساتھ کسی کے رونے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ صنوبر صحن میں پہنچی تو پتہ چلا کہ زہیرہ کے بڑے لڑکے نصیر کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ زہر کے اثر سے اس کی حالت برابر خراب بگڑتی جا رہی تھی۔ زہیرہ اپنے بیٹے کا سر گود میں لیے بیٹھی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میرے بچے کو موت سے بچا لے۔ صنوبر نے یہ سب کچھ دیکھا تو وہ بھاگ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اس علاقے میں ایک پودا ایسا ہے کہ اس کا عرق مارگزیدہ کے منہ میں ٹپکایا جائے، مارگزیدہ سانپ کا ڈسا ہوا، ٹپکایا جائے تو زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد اسے وہ پودا مل گیا۔ وہ تیزی سے اس کی پتیاں توڑ کر لے آئی اور اس کا عرق نچوڑ کر نصیر کے منہ میں ٹپکایا۔ عرق کے قطرے
نصیر کے منہ میں پڑے تو اس نے فوراً آنکھیں کھول دی اور ماں کی طرف دیکھ کر کہا، اماں۔ ظہیرہ نے اپنے لال کے منہ کو چوما، اپنے بیٹے، لال بیٹے کو کہا جاتا ہے، چوما، پیار کیا اور پھر اٹھ کر صنوبر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ علامہ راشد الخیری کی یہ لوک کہانی آج یہاں پہ مکمل ہوئی۔ ہم مشق سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہے اس کا میں آپ کو جو الفاظ معنی، مشکل الفاظ معنی تھے وہ کرا دیتی ہوں، اور آج میں نے آپ کو اسی سبق میں سے ہی ایک عبارت دینی ہے، ایک پیراگراف دوں گی، اس کی آپ کی سلیس اردو کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی اور آپ اسی طرح سے سلیس اردو کریں گے۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں ہمارا لیکچر نمبر 15 کا گل صنوبر کی کہانی۔ الفاظ معنی ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں۔ آہٹ، چلنے کی آواز، یکایک، اچانک، ایک دم، رہائی، آزادی، مارگزیدہ، سانپ کا ڈسا ہوا، زائل، ختم ہونا، لال، بیٹا، چومنا، پیار کرنا۔ آپ کو گھر کا کام جو میں اسائن کر رہی ہوں وہ دیکھیے، آپ کا بیٹا گھر کا کام ہوگا، سبق کے الفاظ معنی کو اچھی طرح آپ نے یاد کرنا ہے، یہ اور اس سے پہلے ہم نے جتنے الفاظ معنی کیے، اور درج ذیل عبارت کی سلیس اردو کریں۔ آپ کو ایک عبارت میں نے دی ہے، انسان کا دل بھی عجیب چیز ہے، یہ ڈاٹس میں نے لگا دیے، اس ڈاٹس میں تمام پیراگراف آ گیا، اور اس پیراگراف کا اینڈ کہاں تک ہوگا، تم آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ اب دیکھیں بک میں سے ہمارے پاس یہ پیراگراف کہاں آیا ہوا ہے۔ آپ کے پاس پیج نمبر آپ لوگ کھولیں گے 45 کا یہ جو ہے آپ کے پاس یہ پیراگراف ہے، یہ دیکھیں، انسان کا دل بھی عجیب چیز ہے۔ یکایک ظہیرہ کا یہ حال ہو گیا کہ اس نے صنوبر کی یاد رہ کر ستانے لگی۔ اب اس کا دل یہ سوچ کر بھی بھرا تھا کہ اس نے ایک معصوم بھائی کو اس کی بہن سے جدا کیا، صرف انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے۔ وہ اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے بے تاب تھی۔ آخر ایک دن ایک تدبیر اس کے ذہن میں آئی، اس نے گل کو اپنے پاس بلا کر پیار سے گلے لگا لیا اور کہا کہ آج سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، آج سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو، یہی پیراگراف تھا جو کہ میں نے آپ کو دیا۔ اس کی آپ سلیس اردو کس طرح سے کریں گے بیٹا، آپ کا طریقہ یہی ہوگا۔ آپ یہ جان چکے نا کہ آپ کے پاس یہ پیراگراف آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب دیکھیں، آپ سب سے پہلے عبارت کی ہیڈنگ اسی طرح سے دیں گے جس طرح میں نے آپ کو بتایا، یہ ہیڈنگ دے دیں گے۔ اس کے بعد جو آپ سب سے پہلا کام کریں گے، خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیں گے، اور کون سے خط کشیدہ الفاظ ہیں، مطلب آپ کے پاس یہاں میں نے آپ کو دیا عجیب، اس کا آپ معنی لکھیں گے، اس پہ میں نے خط کھینچ دیا، جو لکیر کھینچی اسے خط کا نام دیا جاتا ہے، اس کا آپ معنی لکھیں گے۔ پھر معصوم ہے، کفارہ ہے، بے تاب ہے، اور اس سے پہلے انتقام تھا۔ تو آپ کے پاس 1 2 3 4 اور 5 یہ 5 الفاظ جو ہے دیے گئے ہیں، آپ ان کے معنی لکھیں گے۔ آپ کا یہ طریقہ ہوگا، آپ ہیڈنگ دیں گے، یہ دیکھیں میں نے طریقہ آپ کو بتایا ہے، خط کشیدہ الفاظ کے معنی، آپ یہ الفاظ لکھ دیں گے، پھر ان کے معنی لکھیں گے۔ لکھنے کے بعد آپ اس کی سلیس اردو شروع کر دیں گے، اور سلیس اردو کا طریقہ کیا ہوگا، آپ کے پاس یہ جو پیراگراف دیا ہوا ہے، آپ اسی پیراگراف کو اسی طرح سے جو ہے پڑھتے جائیں گے، لیکن جو ہے اس کا معنی آپ یہاں پہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ انسان کا مضمون نگار کہتے ہیں کہ انسانی دل بھی ایک عجیب اور انوکھی چیز ہے۔ اچانک ظہیرہ کی یہ حالت ہو گئی کہ اسے بار بار صنوبر کی یاد تنگ کرنے لگی، جس کے بھائی کو اس نے جدا کر کے قیدی بنا رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اس لیے پیار و محبت کے جذبات جاگ اٹھے تھے۔ اس کا دل صرف یہی بات سوچ کر تڑپ جاتا کہ اس نے ایک بے گناہ بھائی کو اس کی پیاری اور اچھی بہن سے الگ کر دیا ہے، یہ سب کچھ صرف اپنے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے اور صنوبر سے اس کی باتوں کا بدلہ لینے کے لیے۔ اب وہ اپنے گناہوں پر پچھتاتے ہوئے اس غلطی اور گناہ کو دھونا چاہتی تھی۔ آخر ایک روز اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، اس نے گل کو اپنے پاس بلا لیا، اسے پیار کیا اور گلے لگا لیا، اور کہنے لگی، آج سے تمہیں آزادی مل چکی ہے، تمہارا جہاں جی چاہے بلا روک ٹوک جا سکتے ہو۔
میری طرف سے تم آزاد ہو۔ یہ ایک طرح سے میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا، اور جو ہے اس طرح سے آپ نے سلیس اردو کرنی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے یہی ہوم ورک جو ہے سلیس اردو کا ہوم ورک اپنی ورک شیٹ پہ کر کے فرائیڈے والے دن اسکول میں سبمٹ کرانے آپ آئیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کے پاس آپ کا ہوم ورک ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس پیراگراف کی آپ سلیس اردو کریں گے جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھائی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔